السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام ایک مکمل اور خوبصورت دین ہے۔ اسلام نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ انسان سے متعلق، انسان سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں، عبادت کے ہوں، معیشت کے ہوں، معاشرت کے ہوں، دیگر بہت سارے مسائل، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ اور حدیث کے اندر باقاعدہ ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما باقی شیء من الدنیا یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا هو فی کتاب، کہ کوئی سا بھی ایسا عمل کہ جو آپ کو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس، قرآن پاک یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا کہ خبردار لوگوں، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور ایک اس کی مثل بھی دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر یہ بھی فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ان تمام دلائل سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ کوئی مسئلہ، کوئی ایسی چیز کہ جو انسان سے متعلق ہو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس کے متعلق ہو اور اس کا ذکر قرآن یا حدیث کے اندر نہ ہو، تو ایسا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے تمام حقوق، تمام آداب، تمام احکامات، تمام ممنوعات، ہر چیز کو کھول کر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ انہی مسائل میں سے وراثت کا مسئلہ ہے۔ وراثت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں باقاعدہ اسے بیان کیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ تو یہ جو وراثت کے مسائل ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث کے اندر باقاعدہ ملتی ہے۔ تو مکمل جتنے بھی رشتے تھے، جو بھی اس کے جو ہے معاملات تھے وراثت کے، کہ مرنے والا جو ہے جب مرتا ہے تو اس کے بعد جو پیچھے اس کے ورثاء ہوں گے، تو اس میں کس کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی بیوی کا یعنی جو بیوہ ہو گئی ہے اس کا کیا حصہ ہے، اسی طرح سے اس کے اگر بچے ہیں ان میں بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، تو بیٹوں کا حصہ کیا ہے، بیٹیوں کا حصہ کیا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ موجود ہیں مرنے والے کے تو اس کا حصہ کیا ہے۔ ہر ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وراثت کے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کھول کر بیان کیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری اپنی نااہلی ہے، ہماری کم علمی ہے کہ ہم اس علم کے اوپر دسترس نہیں رکھتے اور ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت جو ہے اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ واضح طور پر صرف دو بندوں کا حصہ ہوگا، اور وہ حصہ بھی واضح ہوگا لیکن وہ اس میں بھی اختلاف کریں گے، اور اتنا اختلاف ہوگا کہ پھر انہیں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ معاملات ہماری اپنی کم علمی اور ہماری اپنی نااہلی کے اوپر ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر کیا ظلم ہوتا ہے؟ پھر ظلم اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، اپنے بچوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، سم ٹائم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا حصہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، یعنی پوتے جو ہیں وہ دادا دادی کا حصہ کھا جاتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جہیز اپنی اولاد کو دیا ہے، اپنی بیٹیوں کو دیا ہے، وہ اس کا نعم البدل ہے۔ تو میں یہ اکثر کرتا ہوں، کل بھی جس طرح میرا ایک حق چینل کے اوپر میرا پروگرام تھا تو اس میں نے کہا کہ جہیز وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا، نعم البدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جہیز جو ہے یہ وراثت کے کبھی بھی جو ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے اس حوالے سے کہ بیٹیوں کو ہم نے حصہ نہیں دینا، ہم نے جہیز دے دیا لہذا ڈیٹ سیٹ بات ختم ہو گئی، تو یہ گناہ ہے۔ آپ اپنی طرف سے جہیز دینا چاہتے ہیں جتنا مرضی دیں، لیکن جو وراثت میں بیٹیوں کا حصہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ہم کبھی بھی اس سے ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ تو بیٹیوں کو حصہ لازمی دینا چاہیے، اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ جہیز جو ہے وہ کبھی بھی وراثت کا بدل یا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ مسائل اس طرح کے بھی ہیں کہ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کوئی بہت لاڈلی ہے، کوئی ایک بیٹا یا ایک بیٹی لاڈلی ہے، تو وہ دوسرے بچوں کی بجائے
اپنی تمام وراثت جو ہے وہ اپنے ایک بچے کے نام یا اپنی ایک بچی کے نام کر دیتے ہیں، تو یہ بھی شریعت میں غلط ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تحفہ دینا چاہتے ہیں تو سب کو برابر دیں گے، آپ کے جتنے بیٹے ہیں جتنی بیٹیاں ہیں سب کو برابر دیں گے، لیکن جب وہ وراثت بن جائے گی تو وراثت کے بعد جو ہے وہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا کہ لڑکے کو اگر 10 روپے ملیں گے تو لڑکی کو 5 روپے ملیں گے، اور جو بیوہ ہے 1/8 حصہ کل جو ہے وہ قیمت کا کل یعنی کہ متروکہ مال کا 1/8 حصہ جو ہے اس کی بیوی کو مل جائے گا۔ تو اگر وراثت بنتی ہے تو پھر بھی اللہ نے مقرر کی ہے، اور اگر آپ اپنی ملکیت جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے، لیکن روکتی اس بات سے ہے کہ آپ اپنا سارا کا سارا مال جو ہے وہ کسی ایک بچے کو، ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے جتنے بیٹے ہیں جتنی بیٹیاں ہیں سب کو برابر کا حصہ دیں گے۔ 10 روپے لڑکے کے ہیں تو 10 روپے ہی لڑکی کو جو ہے وہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو یہ جو تملیک ہے، جو ملکیت ہوتی ہے، اس کی تقسیم اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ تو جو لوگ صرف اپنے بچوں کو، ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو سب کو دے دیتے ہیں تو یہ شریعت مطالعہ میں غلط ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کا ایک معاملہ آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا آپ نے اپنا مال جو اس ایک بیٹے کو دیا ہے کیا اس کے برابر اپنے دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو آپ اس سے بھی واپس لیں یا پھر ان کو بھی اس کے برابر دیں۔ تو یہ حدیث باقاعدہ بین دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا کوئی لاڈلا بیٹا ہو، لاڈلی بیٹی ہو، آپ ٹوٹل وراثت جو ہے وہ اس کے نام پر نہیں کر سکتے، دوسرے بچوں کا حق نہیں مار سکتے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی فرد یا کسی مرد کے بچوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ نااہل نکل آتا ہے کہ وہ بدبخت ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ بدزبان ہے، وہ بد اخلاق ہے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جائیداد سے، اپنی وراثت سے عاق کر دیتے ہیں۔ تو شریعت مطالعہ میں عاق کرنا بھی غلط ہے، آپ کسی بچے کو عاق نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی آپ کی اولاد میں سے کافر پیدا ہو گیا ہے کہ کافر ہے، وہ دین کا منکر ہے، اسلام کا منکر ہے، وہ بالکل جو ہے وہ کفر کی حالت میں چلا گیا ہے، تو پھر کوئی کافر کسی مسلمان کی وراثت کا جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ تو باقی بچہ جتنا مرضی بد اخلاق ہو، بچہ بد زبان ہو، بچہ جو ہے نافرمان ہو، لیکن ماں باپ جو ہے اس کو بالکل بھی اپنی جائیداد سے عاق نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے ہمارے اخبارات میں اکثر یہ چھپا ہوا آتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے فلاں بیٹے کو جو ہے اس کی ہماری جو اپنی جائیداد ہے وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے، ہم ان کو جناب دستبردار کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل شریعت مطالعہ کے خلاف ہے۔ تو جس طرح آپ کسی ایک لاڈلے کو ساری وراثت نہیں دے سکتے، اسی طرح سے کسی نافرمان اولاد کو بھی آپ اپنی وراثت سے خالی نہیں کر سکتے، اس کا حق نہیں مار سکتے۔ وہ وارث آپ کا بنے گا ہی بنے گا، وہ بھلے دنیا کا جتنا مرضی بڑا نافرمان بن چکا ہے، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے۔ تو یہ وراثت کے مسائل ان کو سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں وہ دینے چاہیے، جس کا جو حصہ بنتا ہے اسے وہ حصہ ملنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ لا وصیت لوارث، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں، جو وارث ہیں ان کے لیے کوئی وصیت نہیں، یعنی کہ مرنے والا اپنے ورثاء کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا، کسی قسم کی وصیت نہیں کر سکتا، یعنی کہ ان کے جو ان کا جو حصہ بنتا ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو اتنا حصہ دے دیں یا اس کو اتنا حصہ دے دیں، تو وہ اللہ نے پہلے سے ہی مقرر کیوں میں۔ تو جب اللہ نے مقرر کر دیے تو آپ اور میں، ہم کون ہوتے ہیں حصے مقرر کرنے والے؟ تو لا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال جو وراثت کے مسائل ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے بھی جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ غفور رحیم۔